السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اچھا، آج جمعے کا دن ہے، گزر گیا تو آپ نے آج سورہ کہف پڑھی تھی؟ ابھی آپ کی طرف آیا نہیں، ابھی تو نہیں۔ ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کس نے پڑھی ہے؟ بس، باقی کسی نے نہیں پڑھی؟ اس کے لیے ٹائم نہیں ملا تو پھر کس کے لیے ٹائم ہے؟ اچھا چلے، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ آپ کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین سب سے زیادہ گھاٹے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، اعمالا عمل کے اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں اور بدترین لوگوں کے بارے میں کیا ہم تمہیں خبر دیں؟ پھر آگے خود خبر دیے۔ یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، وہ اسلوب یہ ہے استفہامیہ انداز سے ذہن کو چکنا کرنا، استفہام، سوال رکھ کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ تیار ہیں، جواب نہیں آتا تو جواب کے لیے آپ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر جو صحابہ کرام کو تفہیم کے تعلق سے پہلو ہے نا، وہ استفہامیہ ہے۔ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، هل تعلمون ما ہوا، اس طرح کر کے آپ نے سوالات کیے۔ اس میں جو حل ہے، حل استفہام میں ایک ہے حل، اور کون کون سے ہیں استفہام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ ما، ایک ہے حمزہ، حل، ما، من، اینا۔ جی، متا، متا بھی استعمال ہوتا ہے، کیفا، بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں، اور ہر ایک کا آپ نے دروس اللغہ میں پڑھا ہوگا کہ حمزہ سے استفہام کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، حل سے جواب اور ہوتا ہے، تو یہ الگ الگ سوالات اور الگ الگ جواب ہوتے ہیں۔ کبھی استفہام انکار کے لیے آتا ہے، کبھی استفہام توثیق کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ایون، ایتن، بہت سارے، جی ہاں بہت سارے ہیں، مشہور معروف یہی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں اکثر کون سا صیغہ ہے؟ اکثر، جی نہیں، اکثر صیغہ کون سا ہے؟ نام بولے نا، نام، صیغہ، صیغہ ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کتنے طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا 3۔ یہاں کون سا طریقہ ہے؟ اسم تفضیل 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہاں کون سا ہے؟ یہ تو ترجمہ ہے۔ تین زاویے ہیں استعمال کے، من سے، اضافت سے، الف لام سے۔ یہاں الف لام سے استعمال ہوا ہے۔ اسم تفضیل یا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، یا من سے، یا اضافت سے۔ تو یہاں الاکثرین اضافت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف لام کے ساتھ ہے۔ اعمالا، یہ کیا ہے ترکیب میں؟ اعمالا،
تمیز ہے. اکثر ممیز ہے, اس کے اندر ہم ضمیر ممیز ہے, اکثر کے اندر وہ زیادہ گھاٹے میں ہے. تو اب یہاں اس سوال پیدا ہوا تھا کس چیز میں؟ تو اعمالن یہ تمیز ہے الف لام سے اور اضافت سے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی, خسارے کے اور بھی بہت سارے زاویے ہیں, خسارے کے اور بھی بہت سارے زاویے ہیں. سب سے خطرناک زاویہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں اور خسارے میں چلے جائیں. عمل کر کے دنیا میں آپ نے تجارت کی, نقصان ہو گیا, یہ بھی خسارہ ہے. آپ نے محنت کی, خسارہ ہو گیا, نتیجہ نہیں ملا, وہ دنیا کی حد تک ہے. لیکن یہ خسارہ کہ دنیا میں محنت کی اور آخرت میں نتیجہ نہیں ملا, یہ خسارہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. اس کا ایک نام حدیث میں ہے, وہ کیا ہے؟ جس کو عمل کے اعتبار سے کل قیامت کے دن خسارہ ہوگا, اس کا ایک نام ہے, کیا ہے؟ مفلس. مفلس, مفلس کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو عمومی طور پر. لیکن آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس عمل تھے لیکن برباد ہو جائیں گے. اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ الذین, وہ لوگ, واللہ کہ برباد ہو گئی, برباد ہو گئی, سعیہم ان کی کوشش. کوشش کو کہتے ہیں کہ برباد ہو گئی ان کی کوشش, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وہم یحسبون, اس حال میں کہ وہ خیال کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے, انہم کہ بے شک وہ, یحسنون اچھا کر رہے ہیں, صنعن کام. کتنی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں اسے اچھا نہ لگے. آپ کام کر رہے ہیں اچھا سمجھ کر, لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اس کو اچھا نہ سمجھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی محنت وہ ساری برباد ہو جائے گی. دیکھیں اللہ نے ایک اور آیت میں کیا فرمایا, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اور یہاں کوشش ہو رہی ہے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, اس کوشش کا کوئی اجر نہیں ملے گا. وہاں کیا کہا اللہ نے, کوشش کا اجر دیں گے ہم, ضائع نہیں ہوگا. اور یہاں کیا کہا, اس کی کوشش برباد ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے خرابی کہاں آ رہی ہے؟ کوشش ہو رہی ہے, کوشش میں خرابی نہیں آ رہی, کوشش کی کیفیت میں خرابی ہے, انداز کوشش میں خرابی ہے. محنت واقعتاً کی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے, لیکن محنت جس انداز سے کرنی چاہیے تھی وہ انداز صحیح نہیں تھا. کتنی محنت کی ہوگی, خود اللہ نے سورہ غاشیہ میں ذکر کیا ہے, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ, یہ پیشانی عمل کر کر کے تھک چکی ہوگی, تسلا نارن حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. کیوں؟ کوشش کی ہے, اتنی کیا کہ تھک چکے ہیں, لیکن کوشش کا وہ زاویہ وہ نہیں تھا, انداز اور کیفیت وہ نہیں تھی جو اللہ کو مطلوب تھی. اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ ملک میں کیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یعنی کوشش کے اندر کیا ہونا چاہیے, احسن عمل ہونا چاہیے. اور احسن عمل کی دو شرطیں, اسوب اور اخلص. اسوب اخلص, اسوب کا معنی بالکل درست عمل ہو سنت کے مطابق, اور اخلص کا معنی ہے اخلاص. جی سعی. تو سنت اور اخلاص یہ عمل کو حسن دیتے ہیں, حسن. وہ عمل تو ہے لیکن احسن نہیں ہے, اور اللہ نے عمل نہیں کہا, احسن عمل کہا ہے.
احسن عمل. اب بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے من توضأ فاحسن الوضوء. احسن وضو، وضو تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن احسن وضو کی فضیلت ہے. اسی طرح نماز کا ذکر ہے، بلکہ ان اللہ یحب المحسنین. محسن کون ہوتے ہیں؟ جن کے عمل میں حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بہت ساری تعریفات ہیں اس کی، سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ جو نیکی کرتے ہوئے نیکی کو حسین بنا کر کرتا ہے. ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، ہماری کچھ اعمال کی روٹین ہماری صرف رسم اور عادت ہوتی ہے، پڑھ لی بس. لیکن پڑھنے کے بعد آپ کو لذت آئے، آپ کو مزہ آئے، سکون مل جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے، سرور ملے، بہت کم ایسی کیفیات ہوتی ہیں. اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کی محنت برباد ہو گئی، تو مشرک، بدعتی. بس یہ دو آپ لے سکتے ہیں خلاصتاً، جس کے کوشش کے اندر اخلاص بھی ہو، محنت بھی ہو، اتباع بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر شرک آ جائے تو عمل برباد. خود اللہ نے انبیاء کی جماعت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان کا عمل کیسا ہوگا؟ اخلاص میں کوئی کمی ہوگی، لیکن فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، انبیاء کی پوری جماعت کا نام لیا اللہ نے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ. اگر یہ شرک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو برباد کر دے گا. شیخ، جن کے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے جی ان کا عمل بھی برباد ہو جاتا ظاہر ہے، شرک کی قسم ہے نا یہ. شرک. آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. گناہ بھی کیوں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا شرک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو شرک اکبر نہیں کہیں گے. یہ جو گناہ انسان کرتا ہے شرک اکبر میں نہیں لے کر جاتے جب تک توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے اندر ان افعال میں یا ان صفات میں غیر اللہ کو اللہ کا برابر نہیں کر دیتا. یہ سعیہم اس پر پیش کیوں آئی ہے؟ سعیون سیدھی سی بات ہے، ظلہ کا فاعل ہے. سعیون کون سا حصہ میں؟ جامد، مصدر، مشتق. جی ترجمہ کرتا ہوں میں. آپ کوشش کرنا، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ترجمے میں اکثر جو ہے نا نہ آتا ہے. قتل کرنا، مارنا، کھانا، پینا، بھاگنا، سونا، جاگنا مصدر ہے. اردو کے ترجمے میں نہ آتا ہے. عربی میں جو فارسی میں القتل، قتل کردن، کردن آتا ہے، اردو میں نہ آتا ہے. باقی عربی کے اندر اس کے وزن ہے الفعل، فعل. ٹھیک ہے، اس طرح تقریباً 44 مشہور اوزان مصدر کے، ثلاثی مجرد کے اوزان صرف کے اندر مصدر کے 44. ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن تکلیف سے بچانے کے لیے مشہور صرف 44 ہیں. لیکن وہ ذکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. ہاں جی، کوشش کرنا. اچھا، میں نے ترجمے میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں تو اس ترجمے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے. اس حال میں کہ وہ خیال کر رہے ہوں گے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس حال میں کہ، یہ ترجمہ کہاں سے لیا میں نے؟ شاباش، واو حالی ہے. بادام کھانا شروع کر دیا لگتا ہے آپ نے. واو حالی آئی ہے، وہم، یہ واو حالیہ ہے. جو جملہ ہوتا ہے نا
اس جملے سے پہلے بسا اوقات واو حال کے معنی کے لیے لایا جاتا ہے. اولئک الذین، اب آگے ان کا تعارف، جن کے عمل برباد ہوں گے. یہی لوگ ہیں الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا. انکار توحید کا کیا، شرک میں چلے گئے. انکار سنت کا کیا تو بدعت میں چلے گئے. ٹھیک. کفروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا. وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا. ملاقات کے انکار کا مطلب ہے مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا. بعث بعد الموت، مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے تھے. 3 بنیادی عقائد تھے جس کا انکار کرتے تھے. کون سے تھے وہ؟ عقیدہ توحید، توحید الوہیت والاسماء والصفات، ربوبیت کو تو مانتے تھے. قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اور رسالت، ان کا انکار کرتے تھے. تو یہاں پر لقاء کا ذکر کیا ہے. اور حدیث آپ نے پڑھی ہے، آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سے جو ملاقات کرنا پسند کرتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ملاقات کیسے ہوگی؟ اس کے لیے موت کون پسند کرتا ہے؟ اگر آپ کو بولے آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ بولیں گے میں تیار ہوں. آپ بولیں گے کہاں سے؟ ابھی تو جاب شروع کی ہے میں نے، ہے نا، ابھی تو گھر کو پلستر کروانا ہے میں نے. بہت سارے خیالات ہوتے ہیں ہر ایک کے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ملاقات تو موت کے بعد ہے، تو موت کون پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، وہ فرشتے دیکھتا ہے، کیفیات دیکھتا ہے، اس وقت اس کے دل میں اگر یہ تمنا پیدا ہوگی اللہ میں اب تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. جس طرح کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ ملنا چاہتا ہوں. ایک صحابی جنگ احد میں زخمی پڑے ہوئے تھے. دوسرے صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اجد الریح الجنہ، جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، میں جنت دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے جنت ہے. تو یہ خواہشات تھی. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ چیز آپ کے دل میں یہ کیسے پیدا ہوگی کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے تیاری. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے نفس نے کیا بھیجا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، غور کرو. کل کیا ہے؟ کل قیامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تیار رہے. آج آپ کا آخری دن ہے. یہ آیت پڑھیں نا آپ، جب بھی پڑھیں آیت، اس آیت کو ذہن میں رکھیں. تصور یہ دیا کہ موت کل ہے، یعنی آج آخری دن ہے آپ کا. اس طرح عمل کریں. سوتے جاگتے اڑتے پھرتے چلتے کچھ بھی کریں، آج آخری دن سمجھے کل قیامت ہے. اور کل کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے سوالات ہوں گے کہ آپ تیار ہیں؟ بل تنظر نفس، ہر نفس دیکھ لے. احتساب. ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ابھی تو جوانی ہے، مرنا تھوڑی ہے. ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، صحت مند یوں چلے گئے، یقین بھی نہیں آتا. فحبطت اعمالهم، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالهم، ان کے عمل برباد ہو گئے. فلا نقیم لهم، ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزنن، میزان. عمل کا وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا جی؟ انصاف کے تقاضے کو اللہ پورا نہیں کرے گا کیا؟ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کا عمل ہوگا ہی نہیں. تو شمار کہاں سے ہوگا بھئی؟ عمل کو تو تولا اس کا جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. پھر یہ دیکھنا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں. جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جو شرک کی حالت میں مرا ہے، بھلا اس کے لیے میزان قائم کرنا کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ بے معنی ہے. کیونکہ میزان صرف تولے گا اس کا وزن جس کے اندر عقیدہ توحید ہوگا، وگرنہ رزلٹ صفر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اتنا موٹا تازہ ہٹا کٹا مٹا ایک کافر لایا جائے گا، مٹکا بڑا سا، اور اس کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی وزن ہے ہی نہیں.
کیونکہ وزن ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا. آپ نے نہیں فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا پروردگار کوئی خصوصی ذکر، اللہ نے فرمایا کل لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سارے بندے کہتے ہیں کل عبادی کا یقولون خصوصی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے پتا ہے یہ کلمہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو اور اس کی مخلوقات کو میرے سوا سارے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو ڈال دیا جائے، ساری زمین اور آسمان اور مخلوق اوپر اور یہ نیچے ہو جائے گا. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ. تو اس کا مطلب وزن ہے عقیدہ توحید کا. اس کی مثال دوسری ہم دے سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھے ہوئے تھے مسواک توڑنے کے لیے، اور پنڈلی سے چادر ہٹی، اتنی پتلی پتلی تھی، صحابہ کرام مسکرا دیے. تو نبی الاسلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ تم اس پنڈلی پر مسکراتے ہو، اللہ کی قسم ایک پنڈلی عبداللہ بن مسعود کی اللہ کے میزان میں جب ڈالی جائے گی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. تو وزن بندے کا نہیں ہے، عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے عمل کا ہے. عمل کا ہے، عقیدے کا، اور عقیدے کے بعد پھر عمل کا. یعنی عمل کا اپنا وزن بھی نہیں ہے، اس میں جو وزن آئے گا وہ عقیدہ ہے. تو جس کی عقیدہ توحید میں رسوخ اور مضبوطی ہوگی، شرک سے نفرت ہوگی، اس قدر زیادہ اس کا وزن زیادہ مضبوط ہوگا. لا الہ مسند احمد کی جو حدیث ہے، حدیث بطاقہ. یہاں ایک سوال ہے، عمل اعمال کس کی جمع ہے؟ عمل کی جمع مذکر مؤنث؟ مذکر. حابطت مؤنث کیوں ہے؟ سر وہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث سے آتی ہے، ایسا کچھ قاعدہ ہے. ایسا کچھ قاعدہ ہے، مطلب ایسا ہی قاعدہ ہے، ایسا ہی لیکن ہے. یہاں اپلائی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں آتی، لیکن اس کا ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. طلع الشمس، طلعت الشمس. حبط اعمالهم، حبطت اعمالهم، دونوں جائز ہے یہ. اب بتائیں احباط عمل جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ شرک، بدعت اور ریاکاری. الگ سے ہم ذکر کر دیتے ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر جو ریاکاری ہے، بدعت اور بغض رکھنا نہیں، جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. پناہ، ایک ہو گیا بدعت، ایک ہو گیا ریاکاری، ایک ہے شرک اکبر. اس کے علاوہ قرآن میں نا ان الذین یغضون اصواتهم، وہ اس سے پہلے آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. گستاخی رسول. 4 ایک اور چیز، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز عصر نہیں پڑھی اس کے عمل بھی برباد ہو گئے. ٹھیک، یہ بنیادی عمل ہے. وزنن پر زبر کیوں ہے؟ وزنن، ہر جگہ تنویز، تمیز تو نہیں ہوگی. کس کا؟ نقیم کا مفعول ہے. شاباش، ٹھیک ہے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. بما کفروا، یہ باسببیہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جو بدلہ مل رہا ہے وہ ہے جہنم. واتخذوا آیاتی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بنایا میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو،
हुज़ुवन मजाक। 3 सबब जिक्र किए हैं उनके जहन्नम में जाने के। एक, आयात का इनकार, दूसरा एक है कुफर, दूसरी आयात के साथ मजाक, और तीसरा अंबिया के साथ मजाक। अल्लाह की आयात के साथ मजाक, अंबिया के साथ मजाक, और आयात का इनकार। मजाक जो है ना, मजाक शरीयत के मामलात के अंदर मजाक ये खतरनाक कुफर है। जब साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक जंग के मौके पर एक जगह जमा थे जहां मुनाफिकीन ने कुछ बातें की, उनमें से एक बात ये की थी, ये जितने लोग जमा हैं सब बुज़दिल हैं, लड़ नहीं सकते, इनको तो खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है, दुश्मन से मिलते हैं तो भाग जाते हैं। कुफार और मुनाफिकीन के ये तबसरे थे। एक साहबी ने अल्लाह के रसूल को बता दिया कि आपके और साहबा के बारे में ये मुनाफिकीन के ये जुमले हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नबी इस्लाम ने बुला लिया कि तुम इस तरह तुमने बातें की हैं, तो उन्होंने कहा हम मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ने कुरान करीम उतार दिया, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। क्या तुम अल्लाह और उसकी आयात और रसूल के साथ तुम मजाक करते हो? क्या तुम्हें मजाक के लिए यही चीजें मिली हैं? फिर जहन्नम में जब डाला जाएगा तो फिर यही कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब। वो है ना, मा सलककुम फी सकर। जहन्नम से जब जहन्नमियों से कहा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या है, तो सबब ये बताएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम क्या नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु माल कायदीन। बस ऐਵੇਂ हंसी मजाक मौज मस्तियां खेल कूद करते थे, ना हमने सदका किया ना नमाज पढ़ी, बस ऐसे ही खेल कूद में मसरूफ थे, मजाक और ठाटे मारने में, और नतीजा आज हमारा जहन्नम में दुखूल है। हमारे मुआशरे में जब से ये सोशल मीडिया पर शोहरत मिलने का एक रिवाज शुरू हुआ है, तो लोगों ने भी शोहरत के हुसूल के लिए बहुत सारे काम करने शुरू किए हैं। और इन उमूर में आहिस्ता आहिस्ता एक चीज आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी, वो दीन के नाम पर इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं जिससे अल्लाह की, उसके रसूल की, आयात की, सहाबा की, इस्लाम के शियार की सरी तौहीन होती है सिर्फ शोहरत के लिए। कुछ अरसा पहले एक शख्स उठा था जिसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी सिंध के अंदर, और अपने आप को वो बड़ा अदब, उर्दू का बड़ा अदीब समझता था। मौजूद है, अभी भी मौजूद है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर नमाज के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था, एक नौजवान खड़ा हुआ डांस करते हुए नमाज पढ़ रहा है, फिर एक बूढ़ा खत्म शुरू हुआ डांस करते हुए नमाज पढ़ रहा है, कुछ नौजवान जमात की सूरत में डांस करते हुए नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक आपने देखा होगा वो फूंक वाला सरकार, सारे तो सब ठीक हो जाते हैं, सर पे हाथ रखे में फू फू कर रहा होता है। और ये बल्कि अभी तो ताजा जूता, वो एक आदमी सामने की आराम से लेट गया और ठीक हो गया। असल तो ये है, पीर साहब तो दूर है, पीर के जूते ने भी ठीक कर दिया, जिन इनके जूते से भी डरते हैं। इस तरह के शोबदेबाज जो है ना, हमें चूना लगाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और हमारी पढ़ी लिखी कौम, ये पढ़े पढ़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वाले आकर उस जूती से अपना जिन उतरवा के जा रहे होते हैं। और अभी आया था ये पटाखा जी, इराकी। अच्छा, हमारा पीर यहाँ से इराक गया था और वहां से उन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ भेज दिए। ये वो उधर चूना लगा रहा और इधर चूना, ये हमारे अकायद है। जो ईमान फरोश आता है तो हम बराए फरोख्त अपने आप को पेश कर देते हैं। जिसका अकीदा मजबूत है वो इन शोबदाबाजों को समझता है, जिसका अकीदा मजबूत नहीं है वो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता है इन्नमा यजालु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याकिलून, यजालु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याकिलून।
اللہ اس طرح کی غلاظت اور گندگی انہی کے کھاتے میں ڈالتا ہے جن کو عقل و شعور نہیں ہوتا. جاہل قسم کے لوگ ہیں, عقل نہیں ہے. سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو موحد ہے, اہل توحید ہے, جو صحیح منہج اور صحیح فکر رکھتا ہے, جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ڈرتا ہے, اور کسی اور سے وہ ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں کھاتا. یہ غیرت مند اہل توحید جو ہیں, یہی اصل میں عقل مند ہیں. یہ حضوون ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ حضوون کس کا؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کا تکا بھی چل گیا ہے. اچھا تکا نہیں ہے. ہاں جی, یہ مفعول ہے اتخذو کا, دو مفعول ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ آیاتی و رسولی, یہ بھی مفعول ہے. دو مفعول ہیں اتخذا کے, اتخذا اور جعلا, اس کے مفعول متعدد ہوتے ہیں. تو پہلا مفعول ہے آیاتی, دوسرا مفعول ہے رسولی, اور یہ دونوں معطوف علیہ مل کر مفعول ہیں. اور حضون یہ بھی اس کا مفعول ہے. اتخذو آیاتی و رسولی حضون, مفعول ثانی ہے. ان الذین آمنوا, ظاہر ہے جب جہنم کا تذکر ہو گیا, اہل جہنم کا ہو گیا, تو اب قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ تبشیر کے پہلو کو بھی اختیار رکھتا ہے, اور وہ ہے جنت کے کچھ نظارے ہو جائیں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, انہوں نے اچھے عمل کیے, کانت لہم, ہے ان کے لیے, جنات الفردوس, فردوس کے باغات, نزلاً ضیافت, مہمان نوازی. ہوگی بھی معنی کر سکتے ہیں, ہوگی ان کے لیے جنت الفردوس نزلاً ضیافت یا مہمان نوازی. فردوس یہ کیا ہے جی؟ جنت کی سب سے اعلی جگہ ہے, سب سے اعلی. آپ نے فرمایا جب اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہو نا, تو فردوس کا سوال کرو, فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ, وہ جنت کی سب سے اعلی مقام پر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں جو جنت کو سپلائی کرتی ہیں, تو آپ مرکز وسط جگہ پر آ جائیں تو یہ سب سے اعلی جگہ ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, لا یبغونا, وہ نہیں چاہیں گے, انہا, وہاں سے, حولن, تبدیلی, شفٹ ہونا, منتقل ہونا. آپ کس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک وقت کے بعد آپ اکتا جاتے ہیں کہ یہاں سے ابھی اب گھر شفٹ کرنا چاہیے, اب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح انسان کی طبیعت ہے, کیا طبیعت ہے؟ تبدیلی چاہتا ہے وہ, ہے نا, تبدیلی. اور یہ دیکھ لیں تبدیلی جو چاہتا ہے وہ کیا تبدیلی آئی ہے. اچھا, آپ ایک جگہ جاتے ہیں تفریح کے لیے, دوسری جگہ جاتے ہیں تو تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں نہیں, اب کہیں اور. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کھا رہے ہیں, 2-4 دن کے بعد کہتے ہیں چھوڑو یار, اب چاہے آپ کو بٹیر بھی مل رہے ہوں تو آپ بولیں گے دال کا بھی مزہ چکھ لو. ایسے ہی اسی طرح آپ کسی ایک جگہ رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے فلاں سوسائٹی بنی ہے اور بہترین, کیا صفائی اور کیا, آپ کہتے ہیں وہاں چاہتے ہیں, تو شفٹنگ کرتا رہتا ہے وہ. لیکن یہاں جنت کی اللہ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے, جنت میں جانے کے بعد ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہی نہیں ہوگی کہ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں. مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے اللہ اس کے نظارے بدلتا رہے گا جنت کے, ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوگی. پھلوں کا ذائقہ, ٹیسٹ چینج ہوتا رہے گا. اچھا, جو وہاں بیٹھی ہوئی حور ہے, ہر ہفتے اس کی رنگت میں تبدیلی ہوگی, اور یہ جو حورا ہے جنتی میں جانے والا, اس کا بھی اللہ تعالیٰ, جب اللہ سے دیدار ہوگا تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہوگا, حسن میں بھی تبدیلی ہوگی, ان کے اپنے جنت کے مزاج میں بھی تبدیلی ہوگی, پھلوں کے مزاج میں بھی تبدیلی ہوگی. تو ماحول جب تبدیل ہوتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ان کو اتنا مشغول اور مصروف کر دے گا, اس میں اتنا وہ خوش ہوں گے کہ ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آئے گی یہاں سے چھوڑ کر جائیں کسی اور جگہ. جی جی جی
عورتوں کے لیے عورتوں کو کیا چاہیے؟ حورا چاہیے. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو شادی شدہ نہیں ہیں عورتیں وہ جنت میں جائیں گی، تو ظاہر ہے ان کو بھی کچھ، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جنت میں بندے ہوں گے. اچھا یہ باتیں صرف کوئی اپنے ذہن سے اختراع ہے، باقی اس حوالے سے کوئی نص موجود نہیں ہے. جب نص موجود نہیں تو اس حوالے سے ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اختراع ہوگی نا. پڑھنے والے سے واللہ واللہ. ہے ولن یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی وہی جواب ہے جو آپ نے پہلے دیا. کس کا مفعول ہے؟ لا یبغون، یبغون کا فعل. خالدین کیا یہ؟ پہلے تو بتائیں خالد کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم فاعل. اور خالدین یہ اس کی نسبی حالت ہے، تو نسبی حالت کیوں ہے یہ بتائیں آپ، نسبی حالت کیوں ہے؟ جی مفعول. سارے تو مفعول نہیں ہو گئے، مفعول بھی اتنے آ گئے ہیں، تمیزیں بھی اتنی آ گئی ہیں، تو اب ان کے علاوہ بھی تو کوئی چیز ڈھونڈے نا. حال 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 کونی خالدین. آمنو وعملوا الصالحات میں جو ہم ضمیر ہے نا اہل جنت کی بات ہو رہی ہے. خالدین وہ ذوالحال ہے اور خالدین ان سے حال ہے. لا یبغون نہیں وہ چاہیں گے، کیا نہیں چاہیں گے؟ حولن تبدیلی، جگہ کی تبدیلی. تو جو مفعول ہوتا ہے تو مفعول کی بہت ساری قسمیں ہیں، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معو. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے لو کان البحر اگر ہو سمندر مدادن سیاہی، روشنائی جسے کہتے ہیں، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی اس کو لکھنے کے لیے اس سمندر کے پانی کو سیاہی میں بدل دیں. لنفد البحر تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، یعنی یہ پانی ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات ربی میرے رب کے کلمات. ولو جئنا اگرچہ ہم لے آئیں بمثلہ اس سمندر کے مثل مددن مدد، یعنی اتنی سیاہی اور بھی لے آئیں. ایک سمندر ختم ہوا، اس سمندر کے مثل ایک اور سیاہی بھرا سمندر لے آئیں، تو بھی رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی عطا کردہ اللہ کی عطیات اس قدر زیادہ ہیں کہ احاطہ شمار میں بھی نہیں آ سکتی. قرآن میں کیسا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی تھک جاؤ گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، نعمت شمار کرنا یہ ممکن نہیں ہے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے؟ تمہارے وجود میں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں رکھ دی. جب ہمارے ڈھانچے کو کھولا جاتا ہے نا، ہمارے ڈھانچے کو، تو آپ کو پتا چلتا ہے جب ڈاکٹر علاج کرتے ہیں بھئی یہ چیز خراب ہو جائے تو اللہ نے اس کا سسٹم ایک وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے وہاں سے ایک لائن دی ہوئی ہے. یہ گردہ خراب ہو جائے تو آپ ایک گردے پر سسٹم چلا سکتے ہیں، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے. یعنی اللہ کی جو کاریگری ہے اس نظام کو بنانے میں، اس پر انسان سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس قدر زیادہ ہے. آپ کے ساتھ کوئی ایک دفعہ
भला कर दे, डॉक्टर ने घुटना आपका 10 लाख रुपए लेकर लगा दिया, अब आप जो है वो चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप तारीफें करते रहते हैं, यार वो डॉक्टर ऐसा जबरदस्त है, जिसने ऐसा बेहतरीन तरीके से मेरा घुटना लगाया, कभी दर्द नहीं हुआ उसके बाद। डॉक्टर ने दांत ऐसा जबरदस्त लगाया, भी हिलता ही नहीं, 4 साल हो गए दर्द नहीं हुआ, तारीफ कर रहे होते हैं 4 साल बाद। जिस जात ने आपको बनाया है, जिस जात ने फ्री में आपके सिस्टम को इतना खूबसूरत कर दिया है, तो आपकी जबान पर अगर हमेशा उसके लिए जुमले ना निकलें, उसके सामने सजदा रेज ना हो, बंदगी ना करें, इबादत ना करें, उसके दीन की तरफ ना आए, तो आपसे बढ़कर कोई बदअखलाक हो सकता है? आपसे बढ़कर मोहसिन हकीकी की नाशुक्री करने वाला कोई हो सकता है? हमें बजा वो जगह जगह वो लोग नजर आएंगे जो शिरक करते हुए या बेनमाजी होते हैं, या बंदगी नहीं करते, या शिरक और कुफर की दलदल में फंसे हुए होते हैं। कुल ए पैगंबर कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुन, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है कि मैं एक बशर हूं, कोई और बात है ही नहीं, बस सिर्फ एक बात है, अना बशरुन, मैं इंसान हूं, अना बशरुन। तरकीब इसकी बहुत आसान है, वो तरकीब क्या है? मुब्तदा खबर है। अच्छा, आपने अना को मुब्तदा बनाया है, बशरुन को खबर बनाया है, तो इसकी क्या वजह है? अना मारिफा है और बशरुन क्या है? नकीरा है। मुब्तदा क्या होता है? खबर। अगर मैं नकीरा को मुब्तदा लाकर दिखा दूं तो, मुब्तदा बनाकर दिखा दूं, नहीं लगेगा। फिद्दारी रजुलन, रजुलन मुब्तदा है, बिल्कुल मुब्तदा मुअख्खर होने की वजह से क्या पैदा होगी इसमें? तखसीस। जो नकरा है ना, नकरा, जब तक ये मखसूसा नहीं होता मुब्तदा नहीं बन सकता, तो इसको मखसूसा बनाना पड़ता है। तो तखसीस की कुल 30 सूरतें हैं। कितनी है? 30 सूरतें। 30 आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए। 44 वो और 30 ये हैं। इसलिए खुलासतन अहले इल्म ने 6 चीज जिक्र किए हैं। 6। उन 6 में भी अगर इख्तिसार करें तो बुनियादी तौर पर 3 बनती हैं। अलिफ लाम इजाफत, अलिफ लाम इजाफत और सिफत। अलिफ लाम आ जाए, इजाफत आ जाए, सिफत आ जाए, और चौथी चीज है तकदीम और ताखीर, खबर पहले मुब्तदा बाद में। अलिफ लाम इजाफत, सिफत और खबर का पहले आ जाना, 4 बुनियादी हैं ये। खबर का मुकद्दम आ जाना। अच्छा, जो अल्लाह के रसूल को नूर मानते हैं ना, वो तर्जुमा पता कैसे करते हैं? इन्ना, बेशक, मा आना बशरुन, मैं बशर नहीं हूं, मिसलुकुम, तुम जैसा। अच्छा, बास कहते हैं कि इन्ना मा अपनी जगह पर है, फिर वो तर्जुमा ये करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं बशर हूं तुम जैसा, बज़ाहिर, ब्रैकेट में बज़ाहिर, दिखने में ऐसा लगेगा, हकीकत में बशर नहीं हूं, नूरुम मिन नूरिल्लाह हूं। ये है डाके, जो मानवी तारीफ जिसको कहते हैं। और सिफत, तो मिसलुकुम, तुम जैसा, यूहा इलैया, फर्क, यहां फर्क जिक्र हो रहा है, बस फर्क यह है कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं होती। और वो वही क्या होती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा इला सिर्फ एक इला है, सिर्फ एक इला है। अकीदा तौहीद जाहिर है, जो अल्लाह की वही है उसका बुनियादी नुक्ता अकीदा तौहीद है, बुनियादी नुक्ता। वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का। ये बुनियादी नुक्ता है शरीयत का, कि अकीदा तौहीद ये हर नबी की बुनियादी दावत, अल्लाह की वही का बुनियादी नुक्ता, और इस्लाम में दाखिले की इब्तिदा, यही है। फमन कान यरजू, जो शख्स
امید رکھتا ہے، جو شخص امید رکھتا ہے لقاء ربی ہی، اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی اگر اس کے دل میں خواہش ہے نا رب سے ملنا چاہتا ہوں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ، اور شریک نہ ٹھہرائے، بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی کو، کسی ایک کو، یعنی رب سے ملاقات کا خواہش مند شخص دو کام کرنے پڑیں گے اس کو. پہلا عقیدہ مضبوط بنانا ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا عمل صالح کرنا ہے، توحید اور ایمان، توحید اور عمل صالح، یعنی وہی آمنوا وعملوا الصالحات، وہی بات ہے جس کی ابتدا شروع میں ہوئی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ملاقات کو اپنے اس بندے کے ساتھ یقینی بنا دے گا. فَلْيَعْمَلْ، یہ مجزوم کیوں ہے؟ فا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَل میں فا کیا ہے جی؟ فَلْيَعْمَل، فا جزائیہ ہے، شرط کہاں ہے جی؟ من جو بھی، من میں معنی شرط موجود ہے. یشرک مجزوم کیوں ہے؟ لام امر ہے، لام امر فعل لائے نہیں ہے. تو اس جملے میں جوازم کتنے آ گئے؟ 3. تو بتائیں وہ 3 کون سے ہیں؟ یا نہیں، آپ وہ عامل بتائیں جو جزم دے رہے ہیں اس آیت میں. لائے نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 لام امر، ٹھیک ہے. فلیا عمل میں لام امر ہے، فا کو ہٹا دیں تو لیا عمل ہے، لام امر. تو لا اور لام امر 2 ہو گئے. تیسرا من حرف شرط ہے نا، من شرط ہے، اسم شرط ہے، تو یہ جزم دیتا ہے. تو یہاں جزم کیوں نہیں دی؟ شرط جزم دیتا ہے تو یہاں جزم کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کانا میں جزم ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ماضی ہے، مبنی ہے، مبنی ہے نا، تو مبنی پر کوئی عامل عمل نہیں کر سکتا. تو اصل مبنی کتنے ہیں؟ نہیں، بہت سارے، میں نے نام نہیں پوچھے، صرف قسمیں بتا دیں. 3 قسمیں ہیں نا اصل مبنی کی. ماضی، امر حاضر، تمام حروف، ٹھیک ہے. یہ 3 ہیں، تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اصل مبنی کہا جاتا ہے. یہ 3 ہیں اصل مبنی. اچھا اس کے علاوہ اچھا اس میں کوئی اسم نہیں ہے، حالانکہ اسم مبنی ہے. ہادا مبنی ہے نا، الذی مبنی ہے، تو اصل مبنی میں ہے ہی نہیں. اب کیا کہیں گے اس کو؟ فعل ماضی. سوال یہ ہے کہ اصل مبنی 3 ہے، فعل ماضی، تمام حروف، امر حاضر. اس میں کوئی اسم ہے؟ کوئی اسم نہیں ہے نا. تو ہادا مبنی ہے یہ، حالانکہ اسم ہے. تو یہ مبنی کہاں سے آ گیا پھر؟ مبنی ہے. الذی اسم موصول مبنی ہے، ہوا ضمیر مبنی ہے.
اشارہ ہے اس لیے مبنی ہے. ہاں نہیں, اس کو کہتے ہیں مشابہ مبنی. وہ 3 اصل مبنی ہیں, یہ مشابہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اصل مبنی 3 ہے, مشابہ جتنے بھی اسما مبنی ہے وہ مشابہت کی وجہ سے, اصل مبنی نہیں ہے, ان کو کہیں گے مشابہ مبنی. مشابہ مبنی. اب آپ کے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوگا, کیا سوال؟ کہ مشابہت کون سی, کس سے مشابہت ہوگا نا, سوال پیدا ہوگا. نہیں ہوا لیکن میں نے خود ہی سوچ لیا کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, میں خود ہی پیدا کر دیتا ہوں یہ سوال کہ یہ مشابہت کون سی اور کس سے. یہ جو مشابہت ہے نا, جتنے بھی اسما مبنی ہیں, 4 مثالیں میں نے دی ہیں. اسم موصول مبنی ہے, اسم الاشارہ مبنی ہے, ضمیر مبنی ہے, ایک اور بھی مبنی ہے, اسم موربہ. آپ موربہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر مبنی. نام, اسماء الافعال, اسماء الاصوات, مرکب عددی, 11 مبنی ہے نا, مبنی ہے. 19 11 سے لے کر 19 تک مبنی ہے, سوائے 12 کے. مرکب بنائی کہتے ہیں اس کو, مرکب عددی کہتے ہیں. اور اسی طرح منادا جب مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم, یا زیدو یا یوسف. یہ جتنے بھی مبنی ہیں نا, یہ سارے کے سارے مبنی, ان کی مشابہت حروف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ حروف کے ساتھ. اب پھر سوال پیدا ہوگا, حروف کے ساتھ مشابہت کیسے؟ اتنا تو سمجھ لینا مشابہت حروف کے ساتھ ہے. اب حروف کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ 4 طرح کی ہے. بتاؤں گا نہیں, بس اتنی بات ذہن میں رکھیں, وہ 4 طرح کی ہے. صرف ایک چیز بتاتا ہوں, بس ایک چیز, اور وہ چیز یہ ہے, جس طرف حرف اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہے, یہ بھی اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوتے ہیں. ضمیر کب معنی دے گی؟ مرجع جب تک نہ ہو. اسم الاشارہ معنی کب دے گا؟ مشار الیہ جب تک موصول. اسم موصول کب دے گا؟ جب تک صلہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں احتیاجی مشابہت, محتاج ہونے والی مشابہت. حرف بھی اسم اپنا معنی خود دیتا ہے, فعل اپنا معنی خود دیتا ہے, حرف اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ جو اسما ہے یہ بھی اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوتے ہیں, اس لیے حرف کے ساتھ احتیاجی مشابہت ہے, محتاج ہونے والی, کہ اپنا معنی دینے میں کسی کے محتاج ہیں حرف کی طرح. اس لیے حرف سے مشابہت کی وجہ سے ان کو مشابہ مبنی کہا جاتا ہے. جی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا پڑھا نہیں ہے, اچھا اچھا, انہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو. چلے نہیں پڑھی تو پڑھا رہا ہوں نا آپ کو, ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں نا, دماغ میں کچھ نہ تو 10 میں سے 1% تو پلے پڑ رہا ہے نا, کافی ہے اتنا. اچھا اچھا, وہ دوبارہ سمجھاتے رہتے ہیں, یعنی میں بھی ریکارڈنگ کی طرف اشارہ نہ کروں. اچھا صحیح کرتا. ہاں وہ اس لیے تاکہ محنت سے جو چیز ڈھونڈیں گے نا وہ یاد رہے گی آپ کو. کب تک وہ لاٹھی پکڑا کر چلاتے رہیں گے. کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ بس کون پڑھا رہے ہیں؟ شیخ سلو چلتے ہیں.
ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसका फायदा है, और आपने नहीं पढ़ी ना इस वजह से, वरना अगर आप कहते हैं तो वो 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं किताब, लेकिन फायदा नहीं होगा ना। कम पढ़ें, समझ कर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, काफी है वो। कम से कम एक रास्ता मिल जाता है ना बंदे को, रास्ता मिल जाता है तो उसमें रास्ता हमवार हो जाएगा आपका। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।